یہ ان کی چیزوں کو پوسٹ کرتے تھے اور آج یہ اپنے کام کیے پہ شرمندہ بھی ہیں, پشیمان بھی ہیں کہ ان سے بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ایک عورت کی اور ایک کنٹری کی عزت جو ہے انہوں نے برباد کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ہی کیوں ایکٹیو ہے؟ فیس بک تو پورے پاکستان میں چلتی ہے, باقی پاکستان میں ایف آئی آر نہیں ہو رہی, کہ کیا صرف ایف آئی اے سائبر کرائم وزیر اعلیٰ پنجاب کو دکھا رہی ہے کہ ہم کارکردگی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایکٹیو ہیں ملزم پکڑنے, لیکن باقی پاکستان میں کسی جگہ کوئی ایف آئی آر نہیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ مجھے ایک ٹاسک دی گئی ہے پورے پاکستان میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ جے ٹی ایف جوائنٹ ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے جس میں تمام ہماری ایجنسیز اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. لوکل پولیس بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, پنجاب میں بھی اور ادر صوبوں میں بھی. آپ کی بات بالکل درست ہے, ابھی تک کراچی میں, سندھ میں, بلوچستان میں اور کے پی کے میں کوئی اس کے اوپر ایف آئی آر بظاہر نہیں ہے, لیکن ورکنگ وہاں بھی جاری ہے. وہاں پر بھی لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے کیونکہ اٹس اے لانگ پروسیس. جب فیس بک پہ ان لوگوں نے فیک پروفائلز بنائی ہوئی ہیں, ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو لے کے ان کو فیشل ریکگنائزیشن کے لیے نادرا سے لکھتے ہیں, اور جو ہمارے پاس اگر فیس بک, ٹویٹر, انسٹا یا جو بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں ان کے لیے ہم کورٹ سے کورٹ آرڈر لیتے ہیں جس کو سفینہ کہتے ہیں, اور کورٹ آرڈر لینے کے بعد میٹا کے تھرو ہم ان تمام انسٹیٹیوشنز کو بھیجتے ہیں جو کہ باہر ان کے سرورز ہیں, وہاں سے بھی ہمیں ڈیٹا آ رہا ہے. جیسے جیسے ڈیٹا آتا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو ہم آئیڈینٹیفائی کیے جا رہے ہیں. ہم نے ایک بات میں آپ کے سامنے ریاض اوان صاحب کلیئر تمام صحافی بھائیوں کے بات کہتا ہوں, جس نے بھی یہ پوسٹ کی ہے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, ہم اس کو پکڑ کے لائیں گے, چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے وہ پاکستان سے باہر ہے. ہم اس کو 87 کی کاروائی سٹارٹ کر چکے ہیں. جب پرپیچیکولر وارنٹ ان کے ایشو ہو جائیں گے تو 88 کی کاروائی سٹارٹ کر کے ان کی تمام جائیدادیں, ان کے شناختی کارڈ, ان کے پاسپورٹ, ہر چیز پاکستان سے ہم جو ہے ان کا بین کریں گے. اور وہ ایسے لوگوں کا ہمیں پاکستان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ جو اس طرح کی چیزوں کو اس طرح سے مولڈ کر کے ہماری سوسائٹی میں انتشار پھیلائیں گے, ہمارے ہم وطنوں کو, وطن عزیز کے سول سوسائٹی کو وہ اس طرح سے ڈی ریل کریں گے اور ان کو ڈسٹرائے کریں گے, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. سر درخواست ہے سب بھائیوں کے آنسر کروں گا ایک ایک. جی یہ کوشچن, جی تو یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنے ایسے پروفائلز ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں جن کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے, اور دوسرا انٹرپول کا سوال کریں جو باہر ہیں ان کو واپس لانے کے لیے کیا؟ جی میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ شہباز گل یا کوئی بھی باہر جو بیٹھا ہوگا اس کے لیے جو میں نے عرض کیا کہ 87 کی کاروائی سٹارٹ کر دی گئی ہے. 87 کی کاروائی کے بعد جب ان کے پرپیچیکولر وارنٹ نکلائیں گے تو وہ اشتہاری ہو جائیں گے. اشتہاری ہونے کے بعد ہم 88 کی کاروائی کریں گے اور ساتھ ہی مین وائل ہم ان کے ریڈ نوٹس, ریڈ وارنٹ جاری کر دیں گے اور انٹرپول کو لکھیں گے ان کی اریسٹ کے لیے. ہم وہ تمام وہ اپنی جو انرجی ہے وہ اس کے اوپر ہم بالکل لگائیں گے کہ انہیں کسی بھی طریقے سے ان کنٹریز سے پکڑ کر ایک دفعہ اپنے پاکستان میں لایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ کس پرٹیکولر مائنڈ سیٹ کو یہاں پر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کس پرٹیکولر ہمارے ملک دشمنوں کی جو سازش ہے اس کو کس طرح سے یہاں پر امپلیکیٹ کر رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے 8 ملزمان پکڑے ہیں, ان ملزمان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے؟ شور ہے, ان کا سیاسی جماعت سے تعلق ہے اور وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت ہے جن کے لوگ باہر سے بیٹھ کے انہیں پرووک کر رہے ہیں. یہ وہی سیاسی جماعت ہے جن کے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ان کے موبائل آپ کو ہم انشاءاللہ فورینزک جیسے ہی کمپلیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, جو کہ ان کو بالکل بتائیں گے کہ یہ بالکل موٹیویٹڈ لوگ ہیں. انٹرپول کے ذریعے آپ شہباز گل کو امریکہ سے بلا سکتے ہیں, کوئی ایسی مثالیں ہیں؟ ہم سینٹرل اسٹیٹ کا تو سنتے تھے, وہاں سے انٹرپول کے ذریعے آپ بلا سکتے ہیں, امریکہ کا نہیں سنا کبھی. ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے, جیسا کہ عادل راجہ کے خلاف بھی ہم نے یہاں سے انٹرپول کو لکھا ہوا ہے, اس کو بھی ایک دن لے کے آئیں گے. ہم اپنی تمام تر لافل کوششیں جاری رکھیں گے اور آگے جو رزلٹ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا. یہ جو 8 لوگ آپ نے پکڑے ہیں ان کے پیچھے کوئی پولیٹیکل موٹیو ہے یا ان کو کوئی فنڈنگ کر رہا ہے, کوئی انویسٹیگیشن جو آپ نے کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو یہ دونوں چیزیں ہی ہیں, یہ دونوں چیزیں ہی ہیں. ان کے اندر پولیٹیکل موٹیویٹی تو بالکل یہ ہے. اب اس بات کا ہم اندازہ اس کو چیک کر رہے ہیں کہ ان کو جو فنڈنگز کہاں سے ہو رہی ہے. کیا یہ نیگیٹو باتیں کر کے جو ویورشپ لے رہے ہیں اور جو ان کے فالوورز ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ان میں سے موسٹ آف جو یوٹیوبرز ہیں ان کے 95% جو فالوورز ہیں وہ انڈیا میں بلانگ کرتے ہیں.
اور یہ جو پیسہ کما رہے ہیں وہاں سے اور وہاں پر لوگ ان کو فنڈز دے رہے ہیں, ہم اس تک جائیں گے انشاءاللہ. کہ یہ پاکستان کی کوئی بھی ایسی حرکت ہوتی ہے, پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آتا ہے, پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل سمٹ ہوتی ہے, پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں, تو یہ ہمیشہ اسی طرح سے کرتے ہیں. یہ ہمارا کنٹری ہے, اس کے ساتھ خدارہ ایسا مت کریں. اچھا, اسی طرح کی کچھ ویڈیوز کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں, جس میں بشرا بی بی اور عمران خان کو اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے نازیبا ویڈیوز اور کچھ اس طرح کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں, کہانیاں گری گئی ہیں, جس میں کیا ان کے خلاف, ان اکاؤنٹس کے خلاف بھی کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں آپ؟ جی بالکل کریں گے, اسٹیٹ اس کے بھی ایکشن لے گی, وہ بالکل کمپلینٹ کریں, جیسے کہ بینگ اے آرگنائزیشن یا بینگ اے پارٹی وہ ہمارے پاس آئیں, کمپلینٹ کریں. انہوں نے کمپلینٹس کی بھی ہیں پہلے, جب کرتے تھے ہم ان پہ کارروائی کرتے تھے, وہ ہمارے پاس آئیں, کمپلینٹ لے کے آئیں, جو ایز پر لا ہوگا ہم اس کو انشاءاللہ اسی طرح سے ان کو بھی پروسیڈ کریں گے. کیونکہ وطن عزیز کی ہر بیٹی ہوا کی بیٹی ہے, ہم ہر وطن عزیز کی بیٹی کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. سر یہ جو 8 FIRs آپ نے رجسٹر کی, صرف ان لوگوں کے اگینسٹ ہے جنہوں نے پوسٹ کیا تھا, یا ان میں کوئی ایسے لوگ بھی انوالوڈ ہیں جنہوں نے یہ ڈیپ فیک بنایا ہے؟ اف نو, تو جنہوں نے ڈیپ فیک بنایا ان کے اگینسٹ کیسے ایکشن ہوگا؟ میڈم کا بہت خوبصورت کوسچن ہے. جی, جنہوں نے ڈیپ فیک بنایا ہے وہ ان کے تھرو ہم ان تک پہنچ رہے ہیں. جو انہوں نے کوسچن کیا کہ کیا صرف ڈیپ فیک بنانا ہی جرم ہے, بالکل وہ بھی جرم ہے. اس کو شیئر کرنا وہ بھی جرم ہے. اگر کسی ایک نے کوئی پوسٹ شیئر کی ہے مسٹر ایکس نے, اور مسٹر وائی اس کو ری شیئر کرتا ہے, یا اس کو اوپر کومنٹس ڈیروگیٹری پاس کرتا ہے, یا اس کو لائک کرتا ہے, وہ بھی اتنا ہی جرمدار ہے جتنا جرم اس شیئر کرنے والے نے کیا, جتنا جرم اس ڈیپ فیک والے نے کیا. سب کا جرم ایک ہے اس میں. کیونکہ ڈیپ فیک والے اگر کہیں کہ جی ہم نے شیئر نہیں کیا, ہم تو ایک ڈیپ فیک فیکٹری ہیں جو باہر کے کنٹریز سے بیٹھ کے اپنے ان جو بہرا روی کا شکار ہوئے لوگ ان کو بھیجتے ہیں اور وہ آگے سوسائٹی میں سپریڈ کرتے ہیں. سب ایک ہی دفعہ ہے جن کے لیے. پلیز جی عامر صاحب. اپنا سرفراز چوہدری صاحب, بڑی اچھی آپ نے پریس کانفرنس کی, لیکن غصے کتابت میں ذرا زیادہ معاملہ ہو گیا. سیٹنگ ارینجمنٹ ایسا ہے کہ ہم بیک بینچز پہ ہیں. یہ بتائیں کہ سائبر کرائم ونگ پچھلے 1-1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ مختلف فراڈ ہو رہے ہیں, ہمارے کولیگز بتاتے ہیں, ساتھی بتاتے ہیں, لیکن یہاں 2-2 سال سے چیزیں زیر التوا ہیں. جتنی سپیڈ آپ نے اس ایشو پہ دکھائی ہے پچھلے 15 دنوں میں, کیا اس کا 5-6% عام آدمی کی داد رسی کے لیے اس طرف ڈائیورٹ کر سکتے, تاکہ 1.5-2 لاکھ جو کمپلینٹس ہیں ان کا بھی کچھ بنے؟ تھوڑا سا یہ گائیڈ کریں. کیا وجہ وہاں پہ جب بھی بات ہوتی ہے کہا جاتا ہے ریسورسز نہیں ہیں, یہ ریسورسز اس ٹاسک کو مکمل کرنے کے بعد وہاں یوٹیلائز کیے جائیں گے؟ عرض یہ ہے آپ کا نوید چودھری صاحب, بہت خوبصورت کوسچن ہے. بالکل ہم عوام کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ایک بہت ہی اہم ایشو اٹھایا ہے کہ جو فائنانشیل فراڈ ہو رہے ہیں, اسپیشلی کہ ٹیلی فون کال آتی ہے اور اس پہ لوگ اپنا محنت کی کمائی, اپنا جو بھی ان کا کسی میری بیٹی کی جہیز کے پیسے ہوتے ہیں, کسی مسئلے کے پیسے ہوتے ہیں, یہ ٹیلی فون کر کے فیک کال کے ذریعے لے جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کے تمام چینلز آلریڈی اس کے اوپر اویئرنیس پروگرام بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بھی تھوڑا اویئر ہونا چاہیے. پہلے جس نے پیسے مانگے ہیں وہ چیک کر لیں, چلیں نقصان ہو گیا, اس کے بعد ہمارے انسٹیٹیوشن کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو انصاف دلوائیں. میرے پاس اس وقت فگر نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ کروڑوں روپیہ 2024 میں میرے اس آفس, لاہور آفس نے, صرف ایک آفس نے ریکوریز کروائی ہیں, اور ریکوریز کروا کر میرے پاس سینکڑوں لوگوں کی ویڈیوز ہیں جو ہم نے دے دی ہیں. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیسے ڈیڈ اینڈ پہ چلے گئے, جنہوں نے کوئی ایسے فیک نمبروں سے, انٹرنیشنل فیک نمبر یہاں پر بک رہے ہیں, ان کو یوز کر کے جنہوں نے وہ کیا ہے, اس کے بعد وہ نمبر بند کر گئے, ان کے بھی پیچھے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ 2021 کا ایک کمپلینر تھا, میں اس کی آپ کو ویڈیو بھی پیش کر سکتا ہوں, اس کا اسی 2024 میں ہم نے پیسہ لے کے دیا ہے, جو کہ ایک ہیوی اماؤنٹ تھی. یہ ہو جاتا ہے کیونکہ بڑا ٹرکی کام ہے. رہی بات یہ ریسورسز بھی وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے میری معذرت, اس کے لیے صرف ہم اپنے ایف آئی اے کے ریسورس یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو ایک انٹرنیشنل نیشنل معاملہ ہے جس کے لیے ہمیں تمام لوکل پولیس, آئی جی پنجاب اسپیشلی, اور ہمارے ڈی جی ایف آئی اے اور تمام ایجنسیز ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں. اچھا چوہدری صاحب, یہ بتائیے گا, اس سے پہلے بھی آپ نے اس طرح کے کیسز کیے ہیں. عظما بخاری کا کیس تھا, اس میں بھی آپ نے ملزمان کو پکڑا, پنجاب گروپ آف کالجز کا تھا, اور عدالت نے ان کو چھوڑ دیا آپ کی ناقد, جو افسران کی ناقد تفتیش کی. اور اس میں بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس شاید اتنے زیادہ ثبوت نہیں ہے, عدالت ان کو بھی چھوڑ دے گی. تو یہ اس طرح کی یہاں کے آپ کی تفتیش میں نقائص ہیں, یا ان کو تربیت پوری نہیں دی گئی افسران کو کہ وہ اس طرح کی تفتیش کریں کہ ملزمان کو سزا ہو؟ ایسا نہیں ہے ریاض زبان صاحب. گزارش یہ ہے
कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो कि इस तरह से वो नहीं डिस्कस किए जा सकते। इनका ये एसएचओ साहब, इनका कितने दिन का रिमांड हो चुका है? सर अभी एक का 5 दिन का हो चुका है, कुछ का 8 दिन का हो चुका है। तो अगर इन्होंने छूटना होता तो छूट जाते। हमने इतने सख्त मुकदमात और इतने आपके पास FIRs मौजूद हैं। अब देखें, जब FIR मजबूत हो तो वो कुछ नहीं हो सकता। अब रही बात वो वाला मैटर जो आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं, उस्मा बुखारी केस में कोई बंदा हमारा रिलीज़ नहीं हुआ। उसके अंदर 2 बंदे अभी तक जेल में हैं। एक उसके अंदर बीबी जो है वो इख्तियारी है, एक और मेल जो है वो इख्तियारी है। बाकी तमाम बंदे जो कि कुछ बेल पे हैं, बेल बिफोर अरेस्ट करवाई हुई है, कुछ लोग हमारे पास ये कैंप जेल में मौजूद हैं। एक बंदे की भी उसमें से अभी तक रिहाई नहीं हुई। अच्छा चौधरी साहब, ये बता दें कि आप जब कार्रवाई करते हैं तो जाहिर है कुछ लोग, बल्कि ज़्यादा लोग बाहर से ये कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो आपके कुछ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के एग्रीमेंट होते हैं, कुछ MOUs होते हैं, तो किन ममालिक के साथ हमें जरूरत है मजीद कोई इस चीज़ को बेहतर करने की? मुझे पता चला है कि फेसबुक वाले रिकॉर्ड नहीं देते, आपकी फरमाइश के ऊपर नहीं देते, तो इस सिलसिले में आपको कहाँ पे रुकावट आ रही है और ये कैसे पकड़ेंगे जो लोग बाहर बैठे हैं? इसके लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑलरेडी मीटिंग्स हो रही हैं। लास्ट ईयर भी हमारी मीटिंग मेटा वालों से हुई है, ट्विटर वाले आए हैं और बहुत लोग आए हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारी अदलिया भी बहुत कंसर्न है। ये अमरेज़ खान साहब का बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। इसके लिए हम यहाँ पर यही अर्ज़ कर सकते हैं जो हमारे पास नॉलेज है, बिकॉज ये तो डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट स्टेट लेवल की चीज़ें हैं जो स्टेट ने स्टेट के साथ करनी है। थैंक यू सर। हुकूमत रहती है, नौकरी से निकाल मैं इनको फोकस नहीं कराना मानता। केस बनता है, पॉलिटिकल लोगों का केस बनाया जाता है, पॉलिटिकल उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है लोगों की, उसके बाद वो बेचारे या तो रुल जाते हैं, हुकूमत बदलते सर, या मुकदमा खत्म हो जाता है। इसमें वो लग नहीं रहा कि उनको खास सजा मिलेगी, क्योंकि इसका एविडेंस कोई नहीं है। ना आपको बाहर से मिलना एविडेंस, ना बाहर के बंदे ला सकते, अमेरिका आपको बंदा नहीं देगा। जो बाइडेन ने अपनी आखिरी डिबेट में ये कहा है कि हम सोशल मीडिया से तंग हैं, इसको हम नहीं रोक सकते, तो अमेरिका कह रहा है। तो मैं हैरान हूँ कि साइबर क्राइम लाहौर कैसे कंट्रोल करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। आपने बड़ी अच्छी बात करी है। इनके जो एविडेंस है वो आपको मालूम ही नहीं है क्या है। मैं आपको बताता हूँ, हमें मालूम है कि इनके एविडेंस क्या है। ये इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं कि 21 पीका हमने इन पे अट्रैक्ट हुआ है।